السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ محترم حضرات، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں سخت اور رحم دل ہے، اور تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے، سجدہ کرتے اور اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہوئے۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ مرد حق اور مرد مومن ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جنہیں اللہ کے رسول کی معیت اور فیض و صحبت حاصل ہو گیا، اور جنہوں نے صحبت مصطفی سے مستفیض اور مستفید ہو کر اپنی سیرت و کردار کو سنوار لیا ہو، اس کیفیت سے بہرہ ہو کر اپنے باطل کے خلاف وقت ہونے پر فولاد صفت بن جاتے ہیں، لیکن اپنے خلوت نشینوں کے ساتھ ہو تو پیکران مروت و محبت بنے ہوئے رضائے حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ کا بغور جائزہ لیا جائے تو حضور ناصر ملت علیہ الرحمہ کی ذات میں کامل طور پر نمایاں نظر آتا ہے۔ حضور ناصر ملت علیہ الرحمہ کی ذات میں ایک وقت میں یہ چاروں صفات پائی جاتی ہے۔ حضور ناصر ملت علیہ الرحمہ کی ذات میں فولاد جیسی صفت بھی ہے، تو کبھی اپنے ہم نشینوں کے ساتھ پیکران مروت و محبت بنے ہوئے ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں، تو کبھی بارگاہ محبوب میں ہو تو ہمیشہ ذاکر و ساجد بنے ہوئے ہمہ وقت رضائے حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، اس کا مثال آج بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ خانقاہ، مدرسہ، مسجد کی یہ عالیشان عمارتیں ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ تمہیں مرد حق اور مرد مومن کی تلاش ہے، تمہیں کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ذات ہمارے ہی درمیان جلوہ افروز ہے، اور وہ ذات حضور ناصر ملت علیہ الرحمہ کی ذات ہے۔ حضور ناصر ملت علیہ الرحمہ کا فیض ہمیشہ جاری و ساری ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہمیں حضور ناصر ملت علیہ الرحمہ کا فیض لینے کے لیے اس مرد مومن اور مرد حق سے قریب ہونا پڑے گا۔